اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا لما تحب وترضی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 63۔ بار بار آپ لوگوں کو یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ پلیز پلین قرآن میں اپنے آپ کو چیک کریں کہ آپ نے اب تک جو سیکھا کہاں تک آپ کو آیا اور کیا چیز مشکل لگ رہی ہے۔ ایسا نہیں کہ بالکل پرفیکٹ ہو جائیں گے کہ یعنی ہر چیز مجھے سمجھ میں آئے گی، نہیں، لیکن کچھ تو آئے گا نا، جو ورڈز بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں ایٹ لیسٹ وہ تو سمجھ میں آئے گا۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے۔ چلیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ، اور کتنی مرتبہ آ چکا ہے یہ وَإِذْ، تو بے حساب بار آ چکا ہے، گنتی بھی نہیں ہے۔ کیا معنی ہے وَإِذْ کا؟ اور جب الحمدللہ۔ تو یہ دو ورڈ کے آپ ماسٹر ہو گئے، ہے نا؟ وَإِذْ آپ کو سمجھ میں آنے لگا۔ صحیح ہے، صحیح۔ وَإِذْ، اور اذ جب، اخذنا لیا ہم نے، اخذنا لیا ہم نے، میثاقکم پکا وعدہ تم سے، اور جب لیا ہم نے پکا وعدہ تم سے، ورفعنا اور اٹھایا ہم نے، ورفعنا اور اٹھایا ہم نے، فوقکم تمہارے اوپر، فوقکم تمہارے اوپر، الطور کوہ طور کو، کوہ طور، خذو لے لو، خضوع آپا، خذو لے لو، ماں جو، لے لو جو، آتیناکم دیا ہم نے تم کو، دیا ہم نے تم کو، بقوت مضبوطی کے ساتھ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 63 چل رہی ہے۔ بقوت مضبوطی کے ساتھ، وَاذْكُرُوا تم سب یاد رکھو، تم سب یاد رکھو، ماں جو، فیہ اس میں ہے، وَاذْكُرُوا تم سب یاد رکھو، ماں جو، فیہ اس میں ہے، لعلکم تاکہ تم، تتقون تم بچ سکو۔ میں نے بتایا نا تقویٰ کے بہت سارے معنی آتے ہیں، پرہیزگاری کے بھی آتا ہے، بچنے کے لیے بھی آتا ہے، تقویٰ اختیار کرنے کے لیے بھی آتا ہے، آپا ڈرو کے لیے بھی آتا ہے نا، یہ ڈرو ڈرو کے لیے تاکہ تم ڈرو، تتقون تاکہ تم بچ سکو۔ ثم پھر، تولیتم پھر گئے تم، پھر گئے تم، من بعد ذالک اس کے بعد، من بعد ذالک اس کے بعد، پھر، لو اگر، لا نہ ہوتا،
فلولا پھر اگر نہ ہوتا، فضل آپا اللہ، من بعد کے فضل بعد اس اللہ کے کا، آپا اس کے بعد کیا ہے؟ ذالکا پھر ذالکا اگر، یعنی اس کے بعد، اچھا من بعد ذالکا یعنی اس کے بعد، اس کے بعد اس میں ہی آ گیا. ذالکا جو ہے وہ اس کے لیے ہے، اور اچھا بعد تو ہے من جی. بعدی، اس کے بعد. فلولا پھر اگر، فلولا پھر اگر، لا نہ ہوتا، پھر اگر نہ ہوتا، فضل اللہ، فضل اللہ کا، پھر اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا، علیکم تم پر، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، اور اس کی رحمت، لکم تم البتہ ہو جاتے تم، البتہ ہو جاتے تم، من الخاسرین، من یعنی سے، خاسرین خسارہ پانے والوں میں سے، خاسرین خسارہ پانے والوں میں سے. وَلَقَدْ اور بلا شبہ، وَلَقَدْ اور بلا شبہ، علمتم جان لیا، علمتم جان لیا تم نے، اور بلا شبہ جان لیا تم نے، الذین ان لوگوں کو، اور بلا شبہ جان لیا تم نے ان لوگوں کو، اعتدوا جنہوں نے زیادتی کی، جنہوں نے زیادتی کی، منکم تم میں سے، فی میں، السبت ہفتے کے دن، جنہوں نے زیادتی کی ہفتے کے دن میں، منکم تم میں سے. فقلنا پھر ہم نے کہا، پھر ہم نے کہا، لہم ان کے لیے، یعنی ان سے، پھر ہم نے کہا ان سے، کونو ہو جاؤ، ہو جاؤ، قردۃً بندر، قردۃً بندر، خاسئین ذلیل ہو کر، خاشعین کے معنی کیا؟ خاسئین ذلیل ہو کر، خاشئین نہیں ہے وہ، خاسئین، خاشعین. ہاں ذلیل ہو کر. وَجَعَلْنَاهَا پھر بنا دیا ہم نے ان کو، پھر بنا دیا ہم نے ان کو، نکالن عبرت، پھر بنا دیا ہم نے ان کو نکالن عبرت، لما واسطے اس کے جو،
بین یدیہا اس کے سامنے تھے، بنا دیا ہم نے ان کو عبرت واسطے اس کے جو ان کے سامنے تھے، بین یدیہا ان کے سامنے تھے، وما خلفہا وما اور جو خلفہا ان کے پیچھے آنے والے تھے، بین یدیہا جو ان کے سامنے تھے، وما اور جو خلفہا ان کے پیچھے آنے والے تھے، وموعظۃً اور نصیحت للمتقین متقیوں کے لیے، اور نصیحت متقیوں کے لیے۔ تو متقین کا مطلب بتائیے نا۔ دیکھو متقین کا تو پہلی بات پورے قرآن میں بہت جگہ آئے گا، یہ ہم لوگ اس سے پہلے بھی پڑھ چکے، سورہ بقرہ جب شروع ہوئی تھی وہاں پر بھی مفلحون، متقون، فائزون اور محسنون، یہ ساری چیزیں ایک ہی لوگوں کے لیے جو اچھے کوالٹی کے نیک لوگ ہوتے ہیں۔ تو تقویٰ کا پہلے معنی سمجھنا ہے ہم لوگوں کو، تقویٰ کا کیا معنی؟ تقویٰ یعنی 3 معنی میں آتا ہے۔ تقویٰ یعنی ایک تو پرہیزگاری کرنا ہے نا، گناہوں سے بچنا، اور دوسرا ایسے کام سے بچنا جو جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ تو پرہیزگاری اختیار کرنا، بچنا، اور تقویٰ اختیار کرنا یعنی اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھنا، اکیلے میں بھی اور کسی کے سامنے بھی۔ اور تقویٰ کی بہت ساری ڈیفینیشن ہے، انشاءاللہ بسم اللہ کبھی موقع لگا تو پورا ڈیٹیل میں بتائیں گے کہ تقویٰ والے متقین کون ہوتے ہیں۔ بہت ساری اس میں وہ ہے کوالٹی۔ یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے متقین کون ہوتے ہیں، کیونکہ یہاں پر جو آیت بتائے فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، یعنی بہت سارے واقعات ہماری زندگی میں ہوتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن اس سے جو صحیح عبرت حاصل کرتے ہیں، جو صحیح نصیحت حاصل کرتے ہیں، وہ کون ہوتے ہیں؟ متقین ہوتے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ اور جب کہا، وَإِذْ قَالَ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے ان اللہ بے شک اللہ یأمرکم وہ حکم دیتے ہیں تم کو، وہ حکم دیتے ہیں تم کو ان کے تذبحو تم ذبح کرو، تم ذبح کرو بقرتن ایک گائے، کہ تم ذبح کرو ایک گائے۔ قالو انہوں نے کہا، اتتخذنا کیا تو بناتا ہے ہم کو، کیا تو بناتا ہے ہمارا ہزواً مذاق۔ قالو انہوں نے کہا یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، اتتخذنا کیا تو بناتا ہے ہم کو یا ہمارا ہزواً مذاق۔ قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، حضون کا کیا ہے اپنا حضون؟ مذاق، اچھا مذاق۔ جو قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے،
اعوذ میں پناہ چاہتا ہوں، باللہ اللہ کی، قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اعوذ باللہ میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی، ان کے اکون میں ہو جاؤں، کہ میں ہو جاؤں، من الجاہلین جاہلوں میں سے، قالوا انہوں نے کہا، ادعو دعا کرو، لنا ہمارے لیے، انہوں نے کہا ادعو دعا کرو، لنا ہمارے لیے، ربکا اپنے رب سے، یبین کہ وہ بیان کرے، کہ وہ بیان کرے، لنا ہمارے لیے، ماں کیسی ہو، ہیا وہ، یعنی وہ گائے، ماں کیسی ہو، ہیا وہ، بریکٹ میں لکھو گائے، قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے، انہو بے شک وہ، یقول وہ فرماتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی، یقول وہ فرماتے ہیں، انہا بے شک وہ، بقرۃ ایک گائے ہے، لا نہیں، فارد بڑھیا بڑی عمر کی، بڑھیا بڑی عمر کی، ولا اور نہ، بکر چھوٹی عمر کی، ولا بکر اور نہ چھوٹی عمر کی، عوان درمیانی ہو، درمیانی عمر کی ہو، بین ذالک اس کے درمیان، درمیانی عمر کی ہو، بین ذالک اس کے درمیان، یعنی بڑھاپے اور بچی کی عمر کے بیچ کی عمر کی، عوان درمیانی ہو، بین ذالک اس کے درمیان، فَافْعَلُوا پس تم کرو، باجی آیت نمبر آیت نمبر 68 چل رہی ہے، وہ ذالکا کے معنی رہ گئے نا، ذالکہ اس کے بتائیں نا، بینا اس کے درمیان، بین ذالکہ اس کے درمیان، اچھا دونوں بین کا یعنی درمیان، ذالکہ یعنی اس کے درمیان، فَافْعَلُوا پس کرو، فَافْعَلُوا پس کرو، ماں جو، تؤمرون حکم دیا گیا تم کو، قالوا انہوں نے کہا، ادعو لنا دعا کرو ہمارے لیے،
دعا کرو لنا ہمارے لیے، ربکا اپنے رب سے. یہ آیتیں سب دیکھو ریپیٹ ہو رہی ہے. یبین لنا کہ وہ بیان کریں ہم سے، کہ وہ بیان کرے لنا ہم سے یا ہمارے لیے، ماں کیسا ہو، لونہا رنگ اس کا، کہ وہ بیان کرے کیسا ہو، لونہا رنگ اس کا. عربی میں لون کلر کو، جی لونہا لون کہتے ہیں عربی میں رنگ کو، کلر کو. تو لونہا اس کا رنگ، کیسا ہو اس کا رنگ. قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے، انہو بے شک وہ، یقول وہ فرماتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی، انہا بے شک وہ، بقرۃ گائے ہو، یقول وہ فرماتے ہیں، انہا بے شک وہ، بقرۃ گائے ہو، صفراء زرد رنگ کی، زرد رنگ کی. فاقع گہرا ہو، گہرا ہو، لونہا اس کا رنگ، گہرا ہو اس کا رنگ. تسر خوش کرتی ہو، تسرو یعنی خوش کرتی ہو یعنی اچھی لگتی ہو، ناظرین دیکھنے والوں کو. تسر خوش کرتی ہو یعنی اچھی لگتی ہو، ناظرین دیکھنے والوں کو. قالو انہوں نے کہا، ادع لنا دعا کرو ہمارے لیے، ربکا اس کا بھی مائک انمیوٹ ہے، پلیز میوٹ کر دو. قال ادع لنا انہوں نے کہا، ادعو دعا کرو، لنا ہمارے لیے، ربکا اپنے رب سے، یبین لنا کہ وہ بیان کرے ہم سے، ما ہیا کیسی ہو وہ، پاس بولے اچھے ما ہیا کیسی ہو وہ، کیسی ہو وہ، ان البقرہ بے شک گائیں، بے شک گائے، تشابہ مشابہ ہو گئی ہے، علینا ہم پر، مشابہ ہو گئی نہیں بریکٹ میں لکھو، ملتی جلتی ہو گئی ہے، علینا ہم پر. تشابہ مشابہ ہو گئی ہے، علینا ہم پر یعنی ملتی جلتی ہو گئی ہے ہم پر. وَإِنَّا اور بے شک ہم،
انشاء اگر چاہا اللہ نے، بے شک ہم، اگر چاہا اللہ نے، لمختدون البتہ پا لینے والے ہیں۔ قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے، انہو بے شک وہ، یقول فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی، انہا بے شک وہ، بقرۃ گائے، بے شک وہ گائے، لا ذلول نہیں کام میں لگی ہو، نہیں کام میں لگائی گئی ہو، نہیں کام میں لگائی گئی ہو، تثیر الارض ہل چلانے کے لیے زمین میں، تثیر الارض ہل چلاتی ہو زمین میں، ولا اور نہ ہی، تسقی الحرث پانی دیتی ہو کھیتی کو، اور نہ ہی پانی دیتی ہو کھیتی کو، مسلمۃ صحیح سلامت ہو، صحیح سلامت ہو، لا شیعہ نہیں کوئی نشان ہو، فیہا اس میں، اس پر، شیعہ نہ ہی کوئی نشان ہو، فیہا اس پر، یعنی نہ کوئی داغ ہو اس پر، مسلمتن صحیح سلامت ہو، لا نہیں، شیعہ کوئی نشان ہو یا کوئی داغ ہو، فیہا اس پر، قالو انہوں نے کہا، الآن اب، الآن اب، جئتا تو لایا ہے، بالحق حق کو، یعنی کلیئر بات اب سمجھ میں آئی ہم کو، الآن اب، جیتا تو لایا ہے حق کو، فذبحوها پھر انہوں نے ذبح کیا اس کو، پھر انہوں نے ذبح کیا اس کو، وما اور نہیں، وما اور نہیں، کادو قریب تھا، اور نہیں قریب تھا، یفعلون کہ وہ کرتے، اور نہیں قریب تھا کہ وہ یفعلون کرتے،
وَإِذْ اور جب قتلتم قتل کیا تم نے نفسن ایک نفس کو ایک جان کو فَدَّارَأْتُمْ پھر ڈالنے لگے ایک دوسرے پر فَدَّارَأْتُمْ پھر ڈالنے لگے ایک دوسرے پر فیہا اس میں یعنی اس معاملے میں پھر ڈالنے لگے ایک دوسرے پر فیہا اس میں واللہ اور اللہ مخرجن نکالنے والے ہیں ما جو کنتم تھے تم اور اللہ نکالنے والے ہیں جو تھے تم تکتمون تم چھپاتے گردان آپ لوگ کر چکے نا کتما اس ایک نے چھپایا وہی ہے یہ جو تھے تم چھپاتے فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ پھر ہم نے کہا اضربوہ مارو اس کو پھر ہم نے کہا مارو اس کو ببعدہا ساتھ بعض اس کے حصے کے ببعدہا ساتھ اس کے بعض حصے کے کذالک اسی طرح یحیی زندہ کریں گے اللہ تعالی الموتا مردوں کو اسی طرح زندہ کریں گے اللہ تعالی مردوں کو وَيُرِيكُمْ اور وہ دکھائیں گے تم کو وَيُرِيكُمْ اور وہ دکھائیں گے تم کو آیاتہ اپنی نشانیاں لعلکم تاکہ تم تعقلون تم عقل سے کام لو عقل ابھی آپ لوگوں نے کیا ہے گردان اس ایک نے سمجھا تاکہ تم سمجھو یعنی تاکہ تم عقل سے کام لو یہاں تک سب کو سمجھ میں آیا گیا کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے کوئی ورڈز کوئی بات ایسی جو نہیں سمجھ میں آئی بنی اسرائیل کا ہی واقعہ یہ چل رہا ہے کہ کس قدر شروع سے ہم لوگ پڑھ رہے ہیں نا پہلا پارہ جب سے شروع ہوا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم تو یہ وہاں سے ہی چل رہا ہے بنی اسرائیل سے خطاب ہے اللهم علمني رشدي وعلمني من نفسي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدنا علما جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو کیا یہ بنی اسرائیل موجود تھے اس وقت؟ نہیں تھے بنی اسرائیل تو موجود نہیں تھے لیکن ان کی قوم کے یہودی جو تھے وہ نسل میں سے تھے نا اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کیونکہ یہ سورہ بقرہ جو ہے وہ مدنی سورت ہے مدینے میں مکے میں یہودی لوگ نہیں رہتے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہاں پر یہودی کثرت سے تھے اب چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو بلاتے تھے
اور کہتے تھے کہ دیکھو مجھ پر یہ قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہے اور اس کو مان لو، بلکہ کیا کہا جاتا تھا تمام لوگوں کو، جو بھی کوئی قبیلے کا ہوتا تھا، جو بھی کوئی مشرکین مکہ ہے یا یہودی ہیں یا حبشہ کے نصارہ ہیں، کرسچنس ہیں، جن کو بھی سب کے لیے قرآن تھا، سب کے لیے خطاب تھا۔ تو یہاں پر یا بنی اسرائیل اذکروا کہہ کر کہ اے اسرائیل کے بچوں یعنی یہودیوں، تم بھی تو اسی یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے ہونا، ذرا اپنے پہلے والوں کو دیکھو کہ ان لوگوں نے جو جو کیا وہ غلطیاں تم مت کرنا، کیونکہ ان پر اللہ تعالیٰ نے جو عذاب بھیجا اور جس طرح سے ان کو نیست و نابود کر دیا اور جس طرح سے ان کو بار بار ذلیل ہونا پڑا، تو دیکھو تم ویسے کام نہیں کرنا۔ تو یہ ان کو پڑھ کر سنایا جا رہا ہے، اور اس کے ذریعے ہم تمام امت کو بھی کہ کوئی دین کے معاملے میں ایسی سرکشی کا کام نہیں کرنا، اپنی مرضی کا دین نہیں بنا لینا کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہو، ریجیکٹ ہو جائے، اور پھر تم کو سوائے خسارے کے اس دن کوئی کام نہیں ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ کر رہے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے لیا پکا وعدہ تم سے، پکا وعدہ تم سے یعنی بہت سارے وعدے لیے بنی اسرائیل سے، تم سے مراد ہے بنی اسرائیل، اور کس بات کا وعدہ لیا کہ وہ اللہ کی دی ہوئی کتاب کو مضبوط پکڑ لیں گے، جو موسیٰ علیہ السلام کو بلا کر کوئی طور پر اللہ تعالیٰ نے دی تھی، اس کے بارے میں ہے کہ قوت سے مضبوطی سے پکڑ لو۔ تو پکڑنے کا مقصد یہ ہے، یہ نہیں کہ ہاتھ میں لو اور اس کو اتنے سنبھال کر پکڑو کہ ہاتھ سے گرنے نہیں پائے، یہ معنی نہیں ہے۔ اس میں جو بھی احکامات ہے، کیونکہ آگے جو آ رہا ہے نا کہ جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں اس کو مضبوطی سے پکڑو، تو یہاں پر وہی ہے وعدہ لیا اللہ تعالیٰ نے، اور وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور اٹھا لیا ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور کو، یعنی طور پہاڑ جو تھا زمین سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اٹھا کر ان کے سر پر معلق کر دیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہوتی ہے کہ آپ پیار سے کسی کو سمجھاتے ہو، وہ بات اس کے سمجھ میں آ جاتی ہے اور وہ کر لیتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑا اس کو ڈانٹنا پڑتا ہے، تھوڑا ڈرانا پڑتا ہے۔ بچوں کا معاملہ ہوتا ہے نا، کوئی کام اگر آپ اس کو پیار سے کہتے ہو، خاموشی سے کہ جی ممی، جی ابا، آرام سے سن لیتے ہیں، لیکن بعض مرتبہ شرارت کرتے بچے نہیں سنتے۔ اب کیا ہے، ماں جو ہے وہ کوئی چھڑی اٹھاتی ہے یا آنکھ دکھاتی ہے یا زور سے ڈانٹتی ہے، اب وہ بچہ گھبرا کے کیا ہے اس بات کو مان لیتا ہے کہ نہیں اب تو مار پڑے گی۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے کتاب کو بھیجا کہ اس کے احکامات جو ہیں، جو آرڈر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جو حکم دیا ہے، اس کو خوشی سے مانو۔ لیکن ان لوگوں نے ماننے کی بجائے اس سے پہلے کہ ہم نہیں مانیں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں کے سامنے نہیں دیکھ لیں، ہمارے سامنے فرشتے لے کر آ جائیں، اور یہ ساری ہیلے بہانے، تو اب ان کو ایک طرح سے وارن کیا جا رہا ہے، ڈرایا جا رہا ہے کہ کوہ طور کو سر پر ان کے اٹھا کر معلق کر دیا گیا، یعنی لٹکا دیا گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی زبردست قدرت کی نشانی ہے۔ ہم ایک پینسل اٹھا کر اپنے سر پر لٹکا نہیں سکتے کیونکہ ہمارے پاس وہ قوت اور طاقت نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی زبردست قوت اور طاقت کے پورے پہاڑ کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کے سر پر معلق کر دیا۔ مانتے ہو کہ نہیں؟ ان لوگوں نے کیا کیا، جلدی سے سجدے میں گر گئے، یعنی بتانے لگے ایسا کہ ہم مانتے، لیکن ان کا ماننا کیسا تھا کہ سجدے میں تو چلے گئے اللہ تعالیٰ کے خوف سے جب معلق کیا گیا پہاڑ کو، لیکن ان لوگوں نے کیا کہ سجدے میں گئے اور ایک آنکھ سے اوپر بھی دیکھ رہے تھے، کہیں واقعی میں اللہ کی مان کے سجدہ تو کر رہے ہیں، مان تو رہے ہیں اللہ کی، لیکن پتہ نہیں کہیں سر پہ پہاڑ نہیں گر جائے۔ تو ایک آنکھ سے دیکھ بھی رہے ہیں اور ایک آنکھ یعنی بند ہے سجدے کی حالت میں۔ ان کے بعد والے یہودیوں نے کیا سمجھا کہ ہم کو یہی سجدہ کرنے کا طریقہ دیا گیا تھا کہ ہمارا سجدہ ایسے ہے، لہٰذا آج بھی جو یہودی اپنے طریقے کی جو بھی نماز پڑھتے ہیں یا عبادت کرتے ہیں وہ سجدہ ایسے ہی کرتے ہیں۔ ہمارا کیا ہے کہ ہم پوری طریقے سے اپنی پیشانی کو، ناک کو جھکا دیتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے، لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں، تھوڑا ٹیڑھا ہو کے سجدہ کرتے ہیں، یعنی سجدہ بھی ہے اور اوپر دیکھ بھی رہے ہیں، ایسا ان کا یہ طریقہ ہے۔
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہی بول رہے ہیں خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، لے لو جو ہم نے دیا ہے تم کو پوری قوت کے ساتھ، پوری مضبوطی کے ساتھ اس کو پکڑ لو. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور جو کچھ اس کتاب کے اندر ہے اس کو یاد رکھ لو، اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لو. اور اس سے مراد یہ بھی ہے کہ جو اللہ نے اتارا ہے اس کی پیروی کرو. اور عمل کے لیے احکام کا صرف جاننا کافی نہیں ہوتا، بلکہ ضروری یہ ہے کہ جب موقع آئے تو اللہ کا حکم بھی یاد کیا جائے. مثلا آپ کا قرآن پڑھا ہوا ہے، سب کچھ آپ جانتے ہیں، مگر جب کوئی کام آپ کرنے جا رہے ہیں یا کوئی اہم فیصلہ آپ کرنے جا رہے ہیں، اس وقت آپ کو اللہ کا حکم یاد نہیں تو کیا فائدہ ہے، چاہے آپ حافظ قرآن ہی کیوں نہ ہو. تو صرف خضوع نہیں، یعنی لے مت لو، بلکہ کیا کہا، وَاذْكُرُوا، لو بھی اور ذکر بھی کرو، یاد بھی رکھو، یوز بھی کرو، عمل میں بھی لاؤ. جب عمل کا وقت آئے تو یاد آئے پڑھا ہوا، یعنی ہاں فلاں جگہ میں نے پڑھا تھا. مثلا یہ کہ کوئی طلاق کی اگر آیت آتی، ہاں میں نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ڈیٹیل سے بتایا. صدقہ کرنے کے بارے میں، ہاں میں نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا، ڈیٹیل سے آیا. تو یہ کیا مطلب ہے، تو اس وقت وہ کام کے وقت اس بات کا یاد آ جانا، تو یہ بھی ہے. تو قرآن بھی ہمارے لیے ایسا ہی ہے کہ صرف پڑھ لینا یا اس کو حفظ کر لینا یا سال میں ایک مرتبہ اس کو کھول کر پڑھ لینا، یا پھر اپنے من گھڑت ہم نے رسمیں بنا لیے کسی کو بخشنے کے لیے اور کسی کے لیے وہ کرنے کے لیے، تو یہ ساری چیزیں نہیں ہے. قرآن ہے پڑھنے کے لیے، یتلو علیہم آیاتہ، یعنی تلاوت کرنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے، اس کے اوپر غور و فکر کرنے کے لیے، اپنے عمل کی بات اس میں سے لینے کے لیے، اور اپنے منع کردہ چیزوں کو اس میں سے چھوڑنے کے لیے. یہ دراصل مقصد ہے قرآن کا. اور صرف پڑھنا نہیں ہے اپنے لیے اور اپنے تک محدود نہیں رکھنا ہے، بلکہ اس قرآن کے پیغام کو دوسروں تک بھی پہنچانا ہے، دوسروں کو بھی اتنے اچھے طریقے سے سمجھانا ہے کہ ان کے بھی بات سمجھ میں آ جائے اور ان کے بھی عمل میں یہ قرآن آ جائے. اور یہ کوئی ایک دن کا کام نہیں ہے، یہ ایک مہینے کا کام نہیں ہے کہ مثلا رمضان میں آپ 4 یا 5 قرآن ختم کر لو اور وہ موسم تھا قرآن کا. نہیں، ہر روز اس دوست سے ملاقات کرنا ہے کہ جو قبر میں سب سے پہلے ایک خوش شکل میں آ کر آپ سے ملاقات کرے گا. آپ اس کو نہیں پہچانو گے، لیکن وہ آپ سے کہے گا کہ میں تمہارا دوست ہوں، میں وہ قرآن ہوں جس سے تم روزانہ ملاقات کیا کرتے تھے، جس سے تم روزانہ ملا کرتے تھے. مثلا یہ کہ روزانہ ہم کھول کر اسپیشلی فجر کے بعد، کہ پسندیدہ ہے قرآن سورہ اسراء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان القرآن الفجر کان مشہودا، فجر کا قرآن پڑھا جانا کیا ہے، گواہی دے گا. تو فجر کی نماز میں قرآن پڑھنا یا پھر فجر کے بعد جو تلاوت کی جاتی ہے، تو یہ ڈیلی کا ہونا چاہیے، کبھی کبھار کا نہیں کہ کبھی ہمارا دل چاہا تو پڑھ لیے، کبھی نہیں. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارا ایک ٹائم فکس ہے، مثلا فجر کے بعد پڑھنے کی عادت ہے، کبھی کچھ ایمرجنسی آ گئی کہ آپ کو نہیں اس وقت پڑھ سکے تو دن بھر میں جب بھی، لیکن ناغا نہیں ہونا چاہیے ایک دن کا بھی. تو یہاں پر یہی بتایا گیا کہ قرآن عظیم میں جہاں کہیں اس قسم کی آیتیں، ان کا سیاق یہی بتاتا ہے کہ جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی ان کو حکم دیا کہ اسرائیلیوں کو ان کے عہد و پیمان یاد دلائے جا رہے ہیں کہ تم سے اقرار کر لیا گیا تھا کہ اللہ پر ایمان لانا پڑے گا اور اس کے رسولوں کی پیروی کرنی پڑے گی. جب ان سے یہ اقرار کرایا جا رہا تھا تو ان کے سروں پر کوہ طور لا کر معلق کر دیا گیا تھا کہ اس کے ڈر سے اقرار کر لیں اور اس پر پوری مضبوطی سے جم جائیں. سورہ اعراف آیت نمبر 171 میں بھی آئے گا وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، اور جب ہم نے ان پر سائبان کی طرح پہاڑ لا کر کھڑا کر دیا اور انہوں نے یقین کر لیا کہ اب یہ ہم پر گرنے والا ہے، تو ہم نے ان سے کہا جو کچھ ہم دے رہے ہیں اسے مضبوطی سے تھام لو، اس میں جو کچھ ہے اسے یاد کر لو تاکہ گناہوں سے بچ جاؤ. جب یہودی اطاعت سے رک گئے تو ان کے سروں پر پہاڑ اٹھا کر لایا گیا تاکہ تورات پر عمل کرنے کا مضبوطی سے اقرار کر لیں. جب انہوں نے سجدے سے انکار کر دیا تو اللہ نے پہاڑ کو حکم دیا کہ ان پر گر جائے. کہ جب انہوں نے سروں پر معلق پہاڑ دیکھا تو سجدے میں فوراً گر پڑے، ایک طرف سے سجدہ کیا اور دوسری طرف سے پہاڑ کو دیکھتے رہے. حق کو ان پر یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان پر رحم آ گیا اور پہاڑ کو ہٹا دیا.
اب ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس سجدے سے کیا کوئی سجدہ پیارا نہیں، یعنی یہ جو سجدہ ہم نے اپنے طریقے سے بنا لیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، لہٰذا اب بھی وہ ایسے ہی سجدہ کرتے ہیں. اور یہ محبوب بھی اس لیے کہ جس سجدے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم سے عذاب ہٹا لیا، اسی وجہ سے یہودیوں کے سجدے ایسے ہوتے ہیں کہ ایک طرف سجدہ کرتے ہیں اور دوسری طرف کنگھیوں سے آسمان کی طرف دیکھتے رہتے ہیں. خذوا ما آتیناکم بقوۃ سے تورات مراد ہے، یعنی تورات پر پوری سرگرمی سے عمل کرنے کا اقرار کرو ورنہ پہاڑ تم پر گرا دیا جائے گا. چاروں ناچار ان کو اقرار کرنا پڑا. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، یعنی تورات پڑھو اور اس پر عمل کرو. پھر اس مضبوط عہد و پیمان کے بعد تم نے کیا کیا؟ جو وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ سے تم نے اس کو کیا کیا؟ اس کو توڑ دیا اور اپنی منمانی کی تم نے. ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، کہ پھر اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ لے لیا، تم نے وعدہ کر لیا، سجدے میں گر گئے اور جب ہٹا دیا تو واپس سے پھر تم کیا کرے کہ اس عہد و پیمان کو توڑ ڈالا، وعدے سے پھر گئے اور اس کی کتاب سے منہ موڑ لیا. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اپنے فضل و کرم سے تم پر رحم نہیں فرماتے، تمہاری طرف متوجہ نہیں ہوتے اور نبی اور رسول تمہارے پاس نہ بھیجتے تو تم اپنی اس بدعہدی کی وجہ سے دنیا اور آخرت میں ذلیل خوار ہوتے اور بڑا بھاری خسارہ اٹھاتے. لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، یعنی خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر یہی بتا رہے ہیں کہ ہر چیز صرف بعض باتیں لو اور بعض چھوڑ دو، ایسا نہیں ہے. جو بھی اللہ تعالیٰ حکم دے لے لو. کیوں لے لو؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو اللہ کے عذاب سے، اللہ کے غضب سے. تو تعلیم کا لینا، عمل میں ڈھالنا تقویٰ کے اصول کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، کیونکہ قرآن کا سیکھنا، سمجھنا، سکھانا، یاد رکھنا، عمل میں لانا، آگے پہنچانا، یہ سارے ذریعے ہیں تقویٰ کو پہنچنے کے. ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے نا کہ ہم تقویٰ اختیار کریں. تو کیسے تقویٰ اختیار؟ کہ اس کتاب کو کیا کرنا پڑے گا؟ اپنے اس علم میں لانا پڑے گا، اپنے عمل میں اس کو ڈھالنا پڑے گا. اور تو دوسرے لفظوں میں صرف پڑھ لینا، رٹ لینا، سمجھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ ضرورت کے وقت یاد رکھنا. تو بنی اسرائیل کو جب اللہ تعالیٰ نے کتاب دی تو ان لوگوں نے اس کو دیکھا تو کہنے لگے یہ تو بڑا مشکل ہے، یہ ہم نہیں کر سکتے. تو اس وقت بنی اسرائیل کو پور معلق کر کے کہا جا رہا ہے. تو ہمارے لیے کیا ہے کہ قرآن کے بارے میں کیا حکم ہے کہ لے لو، اس کو دیکھتے رہنا. یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ اچھی کہ یہ کتاب تم کو دی جا رہی ہے قرآن کی شکل میں، بس اس کو دیکھتے رہنا. بعض لوگ ہوتے ہیں نا، ہم کو نہیں پڑھنے آتا، ہم خالی بس انگلی پھرا دیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں. تو کیوں نہیں کوشش کر سکتے ہیں؟ انسان کتنا بھی بڑی سے بڑی عمر کا ہو جائے، ایٹ لیسٹ وہ الف با تا سا یہ تو پڑھ ہی سکتا ہے نا. اتنا بھی مشکل نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے قرآن کے بارے میں کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اور وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. تو ہدایت پر قائم رہنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کو یاد رکھیں، اور یاد رکھنے کے لیے اس کا دہراتے رہنا ضروری ہے. کیونکہ کوئی بھی چیز ہے، انسانی ذہن ہے، اگر زیادہ دن تک اس کو ریوائز نہیں کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ انسان بھولنے لگتا ہے. اسی لیے اس کی دہرائی یہاں پر جو بتایا گیا نا کہ وما عزتن، مثال کے طور پر آپ نے کوئی سورہ یا دعا یاد کی، روز جو پڑھتے ہیں اور جو کبھی یاد کی تھی نہیں پڑھ رہے ہیں تو وہ روزانہ پڑھی جانے والی کی طرح نہیں ہو پاتی. آپ نے ایک دعا یاد کی یا ایک سورہ یاد کی، اب اس کو روزانہ نماز میں پڑھتے ہیں یا ویسے پڑھتے ہیں تو وہ آپ کی یعنی زبان پر فٹافٹ آ جاتی ہے، اس کو آپ کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن کوئی قرآن کا حصہ یا کوئی دعا آپ نے یاد کیا تھا کئی مہینوں پہلے، سالوں پہلے، اور اس کو ریپیٹ نہیں کرتے، اب وہ کیا ہو رہا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ آپ کے ذہن سے نکل چکا، بھول چکا. تو یہاں پر قرآن کا بعض حصہ بعض کی تفسیر کرتا ہے. اسی طرح ہم بھی لا الہ الا اللہ پڑھ کر اللہ کے ساتھ ایک عہد باندھ چکے ہیں، تو ابھی اقرار کر کے عہد توڑنے والے ان کو قرآن میں فاسق، فاجر، نافرمان، وعدے پورا کرنے والے، اللہ کا حکم ماننے والے، کرنے والے
جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی، یعنی آسمان کو غور سے دیکھا، پھر فرمایا یہ اس وقت کی بات ہے جب علم اٹھا لیا جائے گا، یہاں تک کہ اس وقت کے لوگ کسی چیز پر قادر نہیں رہیں گے، یعنی ان کو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آئے گا دین کیا ہے، کتاب کیا ہے۔ تو زیان بن لبید انصاری نے کہا کہ کیسے علم اٹھا لیا جائے گا، یعنی ایک وقت ایسا آئے گا قیامت سے پہلے کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ زیاد بن لبید جو ہیں صحابی ہیں انصاری، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ علم کیسے اٹھا لیا جائے گا، جبکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں اور قسم اللہ کی ہم اسے ضرور پڑھتے رہیں گے، ہم مرتے دم تک قرآن پڑھنا نہیں چھوڑیں گے، اور ہم اپنی بیویوں کو بھی، عورتوں کو بھی اور بچوں کو بھی قرآن ضرور پڑھائیں گے، پھر کیسے علم اٹھا لیا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے زیاد، میں تو تمہیں مدینہ کے سمجھدار لوگوں میں شمار کرتا تھا، دیکھو یہ تورات اور انجیل کیا یہود و نصارہ کے پاس نہیں تھی؟ کیا ان کے کسی کام آتی ہے آج؟ کیونکہ وہ تبدیل کر چکے تھے اور ان کی کتاب صرف عالم لوگ پڑھتے تھے، عام لوگوں کو نہیں معلوم تھا۔ آج قرآن کے ساتھ ہماری قوم کا کیا تعلق ہے؟ یہی ہے نا کہ چند لوگوں نے حفظ کر لیا، چند لوگوں نے پڑھ لیا، اور ہم بس بچپن میں کبھی سیکھ لیے، اب اسی کے طریقے سے، چاہے کہ ہم نے اس کو غلط طریقے سے پڑھا، لیکن آج اسی کو فالو کرتے ہیں، یعنی اسی کو بس وہی کہ ہاں پڑھا تو ہے بچپن سے۔ آج کے عام طور پر جو مسلمان بچی یا بچہ ہے یا جو بھی ہے، اگر آپ اس سے پوچھیں ہاں پڑھ لیے نا قرآن، بچپن میں ختم کر لیا، اور کیا ضرورت ہے بار بار اس کو پڑھنے یا دہرانے کی؟ اس طرح ہماری دوری کی وجہ سے کیا ہو گیا، ہم خسارہ والوں میں سے ہو گئے۔ اب ایک قوم اور ہے جنہوں نے نافرمانی کی، اس کا ذکر ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اور بلا شبہ جان لیا ان لوگوں نے جنہوں نے زیادتی کی تم میں سے فی السبت، ہفتے کے دن کے بارے میں۔ یہ ایلا بستی کے باشندے تھے، ان کے ہفتے کے دن کی تعظیم ضروری تھی، یعنی جیسے ہم کو جمعہ کا دن دیا گیا ہے ویسے ہی ان کو بڑا دن دیا گیا تھا ہفتے کا دن، کی جس میں صرف اور صرف کیا کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے، اور اس میں کوئی دنیاوی کام نہیں کرنے کے لیے ان کو کہا گیا تھا۔ اور نصارہ نے چن لیا اپنے لیے سنڈے کے دن کو، یعنی یوم الاحد جس کو عربی میں کہا جاتا ہے، یعنی سنڈے کا دن۔ تو یہ تینوں قوموں کو یعنی پیش کیا گیا، لیکن سب نے اپنے اپنے طور پر چنا، اور ایمان والوں کے لیے چنا گیا سب سے مبارک دن ہفتے کا وہ جمعہ کا دن۔ تو یہاں پر ان لوگوں نے کیسی عہد شکنی کی کہ یہودیوں جنہوں نے اللہ پاک کے احکام کی نافرمانی کی اور عہد و پیمان توڑ کر اس کی توہین کی، ان پر جو عذاب اترا اس کی حقیقت تمہیں اچھی طریقے سے معلوم، یعنی اس دور کے بنی اسرائیل کو سکھایا جا رہا ہے، دیکھو ایک وقت تھا، اور یہ کب کا واقعہ ہے؟ داؤد علیہ السلام کے زمانے کا۔ تو ان کو وہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ دیکھو ان کے زمانے میں کیا تھا، کہ عہد یہ لیا گیا تھا ان سے، یعنی اس وقت کے یہودیوں سے، بنی اسرائیل سے، کہ ہفتے کے دن کی عظمت برقرار رکھو۔ یعنی یہ ایلا بستی جو تھی وہ مچھیرے لوگوں کی بستی تھی، سمندر کے کنارے مچھیرے لوگوں کی بستی تھی، اور وہاں پر یعنی بنی اسرائیل آباد تھے، مچھیرے کام ان کا مچھیرے یعنی مچھلیاں پکڑنا تھا، اور تھے مسلمان اس وقت کے، یعنی بنی اسرائیل۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی آزمائش کے لیے کیا کیا کہ ان کو ہفتے کا دن یہ آرڈر دیا گیا تھا کہ چونکہ تمہارا کام ہے یہ کہ مچھلیاں پکڑنا، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم اللہ کے لیے کون سے کام کرتے ہو اور کون سے کام چھوڑتے ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تمہارے لیے حکم ہے کہ ہفتے کے دن تم سمندر کے پاس بھی نہیں جاؤ گے، کوئی مچھلی بھی نہیں پکڑو گے، اور کوئی کام نہیں کرو گے، صرف اس دن عبادت کرنا ہے۔ تو یہ ان سے وعدہ لیا گیا تھا۔ اب یہ ہیلا بہانہ دیکھو کیسے کرتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں بھی آج کل یعنی دین کو کچھ کرنا ان کا مقصد ہوتا ہے، تو وہ اس میں کئی بہانے بناتے ہیں، مثلا یہ کہ یہ کھانوں پر جو فاتحہ دینا ہے وہ کرنا، کیا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ نہیں، ہم فاتحہ نہیں دیتے، ہم تو خالی بس اپنی خوشی کے لیے پکاتے ہیں اور
ایسے ہی کھاتے ہیں اور کھلاتے ہیں اور یہ ساری تو ہیلے بہانے. ان کا ہیلا بہانا دیکھیے. اب ان لوگوں نے کیا کیا کہ ان کے جو پورا گاؤں کے جو گروپ تھا مچھیروں کا وہ 3 حصوں میں ڈیوائڈ ہو گئے, 3 گروپ میں بٹ گئے. ایک نے کیا کیا کہ جمعہ کے دن گئے سمندر کے کنارے اور کنارے سب جگہ گڑھا کھود دیا سمندر کے اور جال ڈال کر چلے آئے. دوسرے لوگ جو تھے وہ نہیں گئے اور ان لوگوں نے منع بھی کیا کہ دیکھو تم یہ گناہ کا کام کر رہے ہو, اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیلا بہانے مت کرو اور نہیں تو پکڑ ہوگی اللہ تعالیٰ کی تو بہت سخت عذاب آئے گا. ان لوگوں نے نہیں مانے. دوسرا گروہ جو تھا وہ گئے تو نہیں لیکن ان غلط کام کرنے والوں کو منع بھی نہیں کیا. اور تیسرا تھا وہ گئے بھی, اللہ کی نافرمانی بھی کی اور مزے سے آ کر اپنے اس میں بیٹھ گئے. اب جب ان سے کہا جاتا تھا کہ کیوں ایسا کیا تو بولے نہیں ہم تو ہفتے والے دن گئے ہی نہیں سمندر پر, اور سنڈے کے دن جاتے تھے. کیا کرتے تھے جو گڑھا کھود کر آئے تھے جتنی مچھلیاں پھنس جاتی تھی اس کو جا کے بڑے مزے سے, اب ان کی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کیا تھا کہ پورے ہفتے میں اتنی مچھلیاں کنارے نہیں آتی تھی جتنی ہفتے والے دن آتی تھی. یہ بھی ان کی اس کے لیے یعنی آزمائش کے لیے کہ دیکھتے ہیں کہ یہ ساری دیکھ کے تم کو لالچ آتی ہے اور تم اللہ کی فرما برداری میں اپنے آپ کو روک کر رکھتے ہو یا پھر تم چلے جاتے ہو. جیسے ہمارے لیے رمضان میں ہمارے ہاتھوں میں کھانے پینے کی ہر چیز ہے, ایک سے ایک ڈش بناتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن اس کو اٹھا کر ہم چکھتے بھی نہیں. کس نے روکا یہ؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقویٰ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا, اللہ تعالیٰ کا خوف, اللہ تعالیٰ کا ڈر کہ نہیں کوئی بھی نہیں بھی دیکھے. کچن میں بالکل اکیلے ہوں لیکن میں نے چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے روزہ رکھا ہے تو میں اس کا نمک بھی نہیں چکھوں گی اور میں اس کا ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پیوں گی. اسی طرح جب صحابہ کرام عمرے کے لیے جاتے تھے, حج کے لیے جاتے تھے, اب ان کو منع تھا کہ وہاں شکار نہیں کرنا ہے. اور آزمائش کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوتا تھا کہ شکار ان کے خیمے کے پاس چل چل کر آتے تھے کہ نیزہ بھی نہیں, کوئی ہتھیار بھی نہیں, بس ہم ہاتھ سے پکڑ سکتے تھے. لیکن چونکہ احرام کی حالت میں منع کیا گیا تھا اس لیے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے. ان لوگوں کی سرکش 3 گروہ میں سے ایک نے کیا کیا کہ کہا کہ نہیں ہم تو ہفتے والے دن گئے ہی نہیں سمندر پر, ہم تو سنڈے کے دن گئے اور وہاں مچھلی ملی تو اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا ہے اگر ہم کچھ ہیلا بہانا کریں گے تو یہاں پر. لیکن اللہ کا کوئی بھی عذاب 3 دن سے زیادہ کا نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ جن لوگوں نے 2 گروہ تھے ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب کیا آیا کہ انہوں نے اس تدبیر پر عمل درآمد شروع کر دیا. کسی ہیلے سازی کی وجہ سے انہیں بندر و سور بنا دیا گیا, یعنی کچھ کو تو بندر اور کچھ کو سور بنا دیا گیا. بندر اپنی ظاہری شکل صورت میں انسان سے زیادہ مشابہ ہے, اسی طرح چونکہ ان کے ہیلے بظاہر حق کے مشابہ ہیں لیکن حقیقت میں اس کے خلاف ہے, لہٰذا یہ بدلہ انہیں ان کے عمل کی جنس, یعنی جیسا ان لوگوں نے کیا ذلت والا کام, اللہ کی نافرمانی کا کام, ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ان کی صورتیں مسخ کر دی. کیسے قرآن عظیم میں جہاں کہیں اس قسم کی آیتیں آتی ہیں ان کی صورتیں مسخ ہو گئی. نوجوان بندر اور بوڑھے سور بن گئے, عورت اور مرد سب دموں والے بندر اور سور بن گئے اور ان کی ہی طرح آوازیں نکالنے لگے. آسمان سے ایک آواز آئی کہ سب بندر بن جاؤ. آواز آتے ہی ساری شکلیں مسخ ہو گئیں. جو لوگ ان پر ان ہیلوں اور بہانوں سے روکا کرتے تھے وہ کہنے لگے اے فلاں اور اے فلاں, کیا ہم تم کو ہیلے بہانے سے روکا نہیں کرتے تھے؟ وہ سر ہلا کر جواب دیا کرتے کہ ہاں یہ لوگ کچھ دیر زندہ رہے پھر مر گئے, ان کی نسل نہیں چلی. جیسے کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ بندر کی جو نسل ہے آج بھی وہ انہی سے چلی ہے, تو ایسا نہیں ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قانون ہے کہ 3 دن یہ لوگ زندہ رہے مشق شدہ شکل میں, یعنی بندر اور سور کی شکل میں, اور 3 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہے. مسق ہونے کے بعد کھانا پینا سب بند ہو گیا اور یہ ختم ہو گئے. تو یہاں پر ہمارے لیے عبرت کی بات ہے کہ 3 گروہ میں سے ایک کو نجات ملی.
کون سی گروہ کو نجات ملی؟ کہ جس نے خود وہ کام نہیں کیا اور دوسروں کو روکا بھی. لیکن وہ گروہ کے اوپر بھی اللہ کا عذاب آیا کہ جنہوں نے کیا کیا کہ خود تو نہیں کرنے گئے لیکن روکا بھی نہیں. تو کتنا ضروری ہے روکنا لوگوں کو. جیسے ہم لوگ بولتے ہیں نا، کیا ہم کو کیا پڑی ہے، ہم تو نہیں کرتے نا، ہم کو کیا پڑی کسی کو سمجھانے کی یا منع کرنے کی اور وہ کرنے کی. تو یاد رکھو کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اگر تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چھوڑ دو گے تو دعائیں بھی قبول نہیں ہوگی، اور دوسرا یہ کہ عذاب بھی آ سکتا ہے. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک بستی پر اپنا عذاب بھیجنے کا ارادہ کیا کہ فلاں بستی کے لوگ بہت زیادہ نافرمان ہو گئے ہیں، جاؤ فرشتوں کو کہ ان پر اللہ کا عذاب یعنی نازل کرو. تو فرشتوں نے کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں ایک بستی میں ایک گھر ایسے عابد کا بھی ہے کہ جو بہت عبادت گزار ہے، آپ کا رات دن آپ کی عبادت میں لگا رہتا ہے، نہ وہ لوگوں سے ملتا جلتا ہے، نہ لوگوں کے بیچ میں جاتا ہے، اور نہ کوئی نافرمانی کے آپ کے کام کرتا ہے، رات دن بس آپ کی عبادت میں لگا رہتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کے کہ اس سے شروعات کرو عذاب کی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو تو عبادت میں مصروف رکھتا تھا، بچا کر رکھتا، لیکن آس پاس کے ماحول میں کیا ہو رہا ہے اس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی. اس لیے اس سے شروعات کرو. تو اللہ نہ کرے کہ ہمارے ساتھ، تو ہم کو بھی کیا ہے کہ جو ہم علم حاصل کر رہے ہیں اس کے ذریعے سے جہاں تک ہماری طاقت ہے، قوت ہے، ہماری پہنچ ہے، وہاں تک کیا کریں، اپنے جو نصیحت ہے، جو باتیں ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہم کو احکامات قرآن میں دیے جاتے ہیں، اول تو اپنے آپ پر اس کو لاگو کرنا ہے، اور اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ اپنے ساتھ جہاں کہیں بھی کوئی غلط کام اللہ کی نافرمانی کا کیا جا رہا ہے، کسی نہ کسی شکل میں ضرور اس میں حصہ لینا ہے، یعنی کہیں کیسے بھی سمجھانا ہے لوگوں کو. ورنہ کیا ہے کہ ان پر جب عذاب آئے گا اللہ کی ناراضگی کا تو ہم بھی اس میں، جیسے بولتے ہیں نا کہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے، وہی حال ہے. وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ یعنی بعد میں قیامت تک آنے والی نافرمانیوں سے بچیں گے اور اللہ کے عذاب سے ڈریں گے. یا امت محمدیہ کے لیے باعث عبرت و نصیحت ہے. اصل پوچھو تو یہاں ڈانٹا جا رہا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والوں کو ان جیسے کاموں سے بچنا چاہیے، مبادہ ان پر بھی وہی عذاب نہ اترے جو ان یہودیوں پر اترا تھا. جیسا کہ صحیح حدیث میں کہ تم وہ کام نہ کرنا جو یہودیوں نے کیے تھے، ہیلے تراش کر اللہ کی حرام کی ہوئی چیزیں حلال کر بیٹھتے تھے. یعنی جو ان کا دل چاہتا تھا کہ یہ ہم کو یہ کھانا ہے یا یہ پہننا ہے یا ایسا بزنس کرنا ہے، تو اس کو کیا کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی بہانے سے اس کو اپنے اوپر حلال کر دیتے تھے. جیسے سود خوری ہے، جو وہ سب سے بڑا شروعات جو کی ان یہودیوں نے ہی کی ہے، یہ انٹرسٹ یا لین دین کا. اور اس کو کیا کہتے تھے، یہ بزنس، کہ بزنس تو ہے ہم اپنا پیسہ کسی کو دیتے ہیں اور بدلے میں اس کے اوپر کچھ اور رقم کما لیتے ہیں، تو کیا ہوا، یہ کون سی گناہ کی بات ہے. تو اس طرح کے ان لوگ کے ہیلے بہانے ہر چیز میں. وہ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے تم قرآن پڑھنے والے تم مت بنو ایسے. اور تم جیسے ہے نا، اس سے پہلے پڑھ چکے نا، لا تکونوا اول کافر بہ، تم پہلے انکاری کرنے والے مت بنو، چونکہ تمہارے ہاتھوں میں ہے کتاب، تم اس کو پڑھتے ہو اور اس کے باوجود بھی. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ ان کا کام تمام ہو گیا، ان پر عذاب آیا، سور اور بندر بنا دیے گئے، 3 دن تک کا اسی عذاب میں مبتلا رہے، پھر ختم ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اب جو بھی قرآن پڑھے گا، ان واقعات کو پڑھے گا، اس کے لیے ایک عبرت، ایک نشان کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے احکام میں کبھی بھی ہیلا بہانے نہیں کرنا چاہیے. وہ میں نماز اس لیے نہیں پڑھتی کہ وہ بچے نے پیشاب کر دیا، وہ میں نماز اس لیے نہیں پڑھ سکی آج کے مہمان آ گئے تھے، وہ میں نماز اس لیے نہیں پڑھ سکی کہ آج میں بازار گئی تھی. یہ سب کس کو ہم سنا رہے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو جہنم کے قریب کر رہے ہیں اگر ایسے کوئی ہیلا بہانہ کرتے ہیں تو. کیونکہ اللہ پر احسان نہیں کر رہے ہیں ہم نماز پڑھ کر، ہم اپنے اوپر احسان کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے عبادت کر رہے ہیں، اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن دراصل وہ ہمارے لیے پلٹ کر آنے والا ہے، اس کا بدلہ ہم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والا ہے. تو اب ان کا وہ ہو گیا. اب پھر بنی اسرائیل کی قوم کا واقعہ شروع ہو رہا ہے. اصل جو اس سورے کا نام رکھا گیا بقرہ،
اس کے مطابق اس واقعے میں اس کا ذکر آئے گا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُونَ هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. اس آیت میں بنی اسرائیل کو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. دیکھیے کہ اللہ کے حکم کو وہ کس طرح مانتے ہیں کہ اور جب ان لوگوں نے اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تم کو حکم دے رہے ہیں کہ تم ایک گائے ذبح کر دو. اب ایک گائے ذبح کر دو یعنی کیا ہے؟ کوئی بھی گائے، جو بھی گائے ہے جیسی بھی ہے، بس ایک گائے، اس پہ کوئی شرط نہیں لگائے گی کہ ایسی ہو ویسی ہو. لیکن ان لوگوں کو چونکہ کرنا نہیں تھا، اس لیے کیا کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں قالوا اتتخذون ہزوا. قوم نے بجائے اپنے نبی کی بات ماننے کا، اللہ کا حکم مان لینے کے، کیا کہا؟ کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ اور مذاق کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ جیسے کہ روایت میں آتا ہے کہ ایک یعنی چچا اور بھتیجے تھا. واقعہ اس طرح آتا ہے، اللہ عالم اس میں صداقت ہے کہ وہ بتایا جاتا ہے کہ اس آیت میں اللہ کی ایک نعمت کا بیان ہے. حضرت موسیٰ کے ہاتھ سے ایک مخیر العقول اور شاندار معجزہ سرزد ہوا. بوجہ گائے کا گوشت مقتول پر مارنے سے مقتول زندہ ہو گیا. یعنی ایک واقعہ جو بتایا جاتا ہے اصل یہ ہے کہ وہی چچا اور بھتیجا تھے. تو بھتیجا جو تھا، چچا جو تھا، اس کا بہت زیادہ مالدار تھا اور بہت زیادہ دولت مند تھا، اور اس کی ایک بیٹی تھی. اب یہ چچا سے ریکویسٹ کرتا تھا کہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دو، اور تاکہ بیٹی بھی خوبصورت ہے وہ بھی مجھے مل جائے، مال بھی مل جائے. لیکن چونکہ بگڑا ہوا تھا وہ، اس لیے چچا نے صاف انکار کر دیا کہ میں نہیں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کروں گا. تو اس نے کیا کیا؟ ایک دن موقع جان کر چاچا کا قتل کیا اور لے جا کر بنی اسرائیل کے دروازے پر، یعنی جو ان کا بستی کا گیٹ ہوتا ہے، وہاں پر لے جا کے اس کی لاش پھینک دی. اب صبح جب ہوئی تو جتنے بھی بنی اسرائیل کے تھے وہ سب اپنی بستی میں جب داخل ہوئے، دیکھے تو ایک لاش پڑی ہوئی ہے. اب اس نے کیا کیا کہ جو بھتیجا تھا وہ مکاری کے ساتھ روتے ہوئے آیا، دیکھو بنی اسرائیلیوں نے میرے چاچا کو قتل کر دیا، تاکہ اب ان سے جو قتل کا بدلے میں دیت ملے وہ بھی مجھے ملے، میرے چاچا کا مال بھی مجھے ملے، اور میں اس کی بیٹی سے شادی بھی کروں. تو بنی اسرائیل نے صاف انکار کر دیا کہ ہم نے تو کیا ہی نہیں ہے، اس کا معاملہ کیسے حل کیا جائے. تو یہ لوگ پہنچے موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ دیکھو یہ ایسا ایسا معاملہ ہے، اور یہ ہم نے چونکہ قتل نہیں کیا لیکن یہ ہم پر الزام لگا رہا ہے، اس کا حل کیا ہوگا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کا حل کیا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کو کہو کہ ایک گائے ذبح کرے، اور وہ گائے کا ایک ٹکڑا اس مردے کو مارو گے جب، تو کیا ہوگا؟ وہ زندہ ہو جائے گا اور وہ بتا دے گا کہ کس نے مجھے قتل کیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ ایک گائے ذبح کرو. تو بجائے مان لینے کے کیا کہہ رہے ہیں؟ قالوا اتتخذون ہزوا. ہم تو تجھ سے معاملے کا حل پوچھنے آئے ہیں آپ سے کہ بتائیے کہ کیسے قاتل کا پتہ چلے، اور آپ ہم سے مذاق کر رہے ہو کہ جاؤ ایک گائے ذبح کرو. یہ کیا لاجک ہے؟ ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں یا جاہلوں جیسی باتیں کروں. کیونکہ بنی اسرائیل کو گائے کو ذبح کرنے کا حکم مذاق لگا. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ بنی اسرائیل چونکہ فرعون کی قوم کے ساتھ لمبے عرصے تک رہے تھے، اور فرعون کی قوم گائے کی پجاری تھی، گائے ان کی دیوی ماں تھی. تو یہ چونکہ غلام قوم تھی، فرعونیوں کے ساتھ رہتے رہتے ان کی عادت عقیدے ان کے اندر بھی آ گئے تھے. تو کہتے ہیں کہ کیا جس کی ہم پوجا کرتے ہیں اس کو ذبح کریں؟ یہ کیسے پاگلوں جیسی باتیں کر رہے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام کا جواب بھی بڑا اہم ہے، اللہ کی پناہ کے میں جاہلوں میں سے ہوں، اور جاہل سے مراد بے وقوفی والے کام.
اور اس سے کئی چیزیں ہم لوگوں کو پتہ چلتی ہے. نمبر یہ ایک کہ پیغمبر جب تبلیغ کرتے ہیں تو اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، تو وہ کبھی بھی ان کا مذاق نہیں اڑایا کرتے، یعنی مذاق نہیں کرتے، کیونکہ مذاق کرنا کیا ہے، جاہلوں کا سا کام ہے. تو اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کہا کہ کیا میں اکونا من الجاہلین، کیا میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، یعنی مذاق اڑانا، کسی کا مذاق کرنا. جیسے سورہ حجرات آگے پڑھیں گے ہم، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ نہ کوئی مرد کسی مرد کا مذاق اڑائے، نہ کوئی عورت کسی عورت کا مذاق اڑائے، کہ ہو سکتا ہے کہ جس چیز کا وہ مذاق اڑا رہا ہے اس میں ایسی کوئی کوالٹی ہو، ایسی کوئی خوبی ہو جو تم سے بہتر ہو، تو تم کس چیز کا مذاق اڑا رہے ہو. اور دوسری تعلیم اس میں ملتی ہے، اس میں ہمارے لیے بھی نصیحت ہے کہ دین کی تعلیم میں سنجیدگی اختیار کرنا چاہیے. دین کی تعلیم کوئی کھیل تماشا یا مذاق نہیں ہے، کوئی ہنسنے ہنسانے کی چیز نہیں ہے. اہل ایمان کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہے تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کثرت سے کلام یہ عملی کا ذریعہ ہے. اب چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ملا تھا، مان لیتے، حجت بازی بہانہ بازی کرنے لگے، کہ سیدھی طریقے سے ماننے کی بجائے ان لوگوں نے کیا کیا کہ بہانے کرنے لگے. اچھا ٹھیک ہے، ہم لوگوں کو نہیں کرنا پڑے تو کیا کیا جائے. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. کہنے لگے بنی اسرائیل ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو. یعنی اتنی ڈھیٹ قوم ہے، خود نہیں دعا کر رہے ہیں بلکہ بار بار موسیٰ علیہ السلام کو ادعو لنا، تم دعا کرو ہمارے لیے. ہماری قوم کا بھی یہی حال ہے نا، نہ خود نماز پڑھتے ہیں نہ دعا کرتے ہیں، اور دوسروں سے کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کرنا، دعا میں ہم کو یاد رکھنا. اور یہ چیزیں تو یہی چیز ہے کہ تم ہی ہمارے لیے استخارہ کرو، تم ہی ہمارے لیے استغفار کر دو، تم ہی ہمارے لیے گناہوں سے معافی مانگ لو. یہ ساری چیزیں تو کہ وہ ہمارے لیے واضح طور پر بتا دے کہ وہ کیسی ہو، یعنی وہ گائے کیسی ہو. ہم کو نہیں سمجھ میں آئی بات کہ ہم کون سی گائے ذبح کریں. قال انہ یقول، موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جاؤ اور ان سے کہو کہ وہ ایک گائے ہے، لا فارض ولا بکر، نہ وہ بوڑھی ہے اور نہ چھوٹی عمر کی ہے، بلکہ ان دونوں کے بیچ کی عمر کی، یعنی ادھیڑ عمر یا درمیانی عمر کی، یعنی بہت چھوٹی بچی بھی نہیں ہو اور بچڑا بھی نہیں ہو اور نہ بہت بوڑھی عمر کی ہو، بلکہ دونوں کے درمیان. مگر انہوں نے قروت شروع کر دی اور سوالات کرتے ہی رہے. ادھر سے بھی سختی بڑھتی رہی، کہنے لگی یہ گائے کیا ہو، اس کی صفات کیسی ہو، کس عمر کی ہو. جیسے کہ ایک حدیث میں کہ انہیں معمولی گائے کا حکم ملا تھا، مگر وہ قریدتے گئے، اللہ پاک بھی سختیاں بڑھاتے گئے. اللہ کی قسم اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو قیامت تک ان کو ایسی گائے نہیں ملتی جس کو وہ ذبح کر سکتے. تو یہاں پر یہی ہے کہ جب کہا گیا ایک گائے کر لو تو کوئی بھی، لیکن وہ اب اپنے لیے مشکل بڑھا رہے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے جاؤ ڈھونڈو ایسی گائے جو نہ بڑی عمر کی ہو اور نہ بچی ہو، بلکہ دونوں کے درمیان. فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، کرو جو حکم دیا جا رہا ہے، جو کہا گیا ہے وہ کر لو، نہ کہ تم سوال شروع کر دو حجت بازی. لیکن وہ چونکہ کرنا نہیں چاہتے تھے اس لیے ٹال مٹول کے اچھا ہم اتنا سوال کریں گے کہ نہ ہم کو وہ گائے ملے گی اور نہ ہم کو ذبح کرنا پڑے گا. پھر سوال شروع کیا. مثلا آپ کسی سوال کی کثرت عمل نہ کرنے کے لیے، یعنی جیسے کسی کو کہتے ہیں کہ مثلا کہ ایک گلاس پانی لا دو، اچھا وہ ٹھنڈا چاہیے کہ گرم، ٹھیک ہے آپ بولتے ٹھنڈا لا دو. کانچ کے گلاس میں کہ اسٹیل کے؟ ہاں ٹھیک ہے کانچ کے گلاس میں لا دو. اچھا وہ پورا بھر کے کہ آدھا بھر کے؟ تو یہ سب کیا ہے، یعنی اس کو کرنا نہیں ہے اس لیے اتنی ہیلے بہانے اور اتنی حجت. تو ان کا بھی وہی حال ہے کہ چونکہ کرنا نہیں چاہتے تھے کہ کچھ بھی ایسا وہ ہو کہ ہمارا بڑھاتے رہے یہاں تک کہ آخر میں تھکار کر بولیں کہ ہم نے تو بہت تلاش کی ہے لیکن ایسی کوئی گائے ہم کو ملی ہی نہیں. آگے کیا کہہ رہے ہیں، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. اب انہوں نے کہا کہ تو دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ بیان کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہو. اب ایسے موقع پر جن موقعوں پر خاص طور پر بولنے کے لیے منع کیا گیا ہے، مثلا یعنی سوال کثرت سے منع کیا گیا ہے، بعض جگہ پر تو بالکل ہی نہیں سوال کرنا ہے، بعض جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر خاموشی اختیار کرنا ہے.
تو بہت سے ایسے مواقع ہماری عبادات میں ہیں، مثلاً یہ کہ نماز کے وقت ہم کو بولنے سے منع کیا گیا ہے، قرآن کی تلاوت سنتے وقت جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو غور سے قرآن کو سنو کہ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ غور سے سنو اس کو۔ پھر اذان سنتے وقت اذان ہو رہی ہے تو قرآن بھی آپ پڑھ رہے ہو تو اس کو بند کرو، پہلے اذان کا الفاظ سنو اور جواب دو۔ پھر اسی طرح علم کی مجلسوں میں بھی فضول کے سوال نہیں، ہاں آپ کو کوئی بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے اس کو کلیئر کرنا، وہ ایک علم حاصل کرنا ہے، لیکن جو کام نہیں کرنا ہے اس کے بارے میں ہیلے بہانی اور حجت اور یہ اور وہ اور ایسی چیزیں جس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مثلا بنی اسرائیل میں پوچھتے ہیں کہ وہ اچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو براق پر گئے تھے وہ میل تھی کہ فیمیل تھی؟ اب اس سے تم کو کیا مطلب کہ وہ کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر گئے، ہمارا ایمان ہے ٹھیک ہے گئے، ہم کو کیا ملے گا اس کو جان کر کہ وہ میل تھی یا فیمیل تھی یا جو بھی ہے؟ پھر قرآن سنتے وقت جو بولے گا وہ رحمت سے اللہ کی دور ہوگا، جیسے ہم لوگ ہیں۔ پھر نماز میں اگر بولیں گے تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ اذان کے وقت جواب دینے اور دعا مانگنے کا، اذان کے وقت آسمان کے دروازے کھلتے ہیں تو دعا رد نہیں کی جاتی، اور ہم باتوں میں یا کسی اور چیزوں میں مشغول ہوتے ہیں۔ پھر علم کی مجلس میں فرشتے آتے ہیں، گواہی لے کر جاتے ہیں کہ ہم ایسی مجلسوں میں کیا کر رہے تھے بیٹھ کر، یعنی ہم سن رہے تھے قرآن یا ہم پڑھ رہے تھے قرآن یا پھر ہم کچھ اور ہی کام کر رہے تھے یا کچھ اور، تو وہ فرشتے جو کر رہے ہوتے ہیں اس وقت وہ لے کر جاتے ہیں، وہ چیز گواہی اللہ کے وہاں بیان کرتے ہیں۔ اب یہ ہو گیا، اب ان کے بعد جب بتا دیا گیا کہ بوڑھی بھی نہیں ہو بچی بھی نہیں ہو تو اب اگلا سوال، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، کہنے لگے اپنے رب سے جا کر سوال کرو کہ وہ ہمیں بتائے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ یعنی عقل دیکھو کہ ایک مرتبہ جب گائے کوئی ذبح ہو جاتی ہے یا کوئی بھی جانور ذبح ہو جاتا ہے تو کھال کو کیا کیا جاتا ہے؟ اٹھا کے پھینک دیا جاتا ہے یا بیچ دیا جاتا ہے؟ کیا کام آتی ہے وہ کھال؟ تو یہاں پر کیا ہے، چونکہ نہیں کرنا ہے اس لیے کیا کہہ رہے ہیں کہ کیسا رنگ ہونا چاہیے۔ تو قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، تو موسیٰ علیہ السلام نے آ کر بتایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہو، یعنی کھلا ہوا گہرا اس کا رنگ ہو، چمکیلا رنگ ہونا چاہیے، دیکھنے والوں کو بہت متاثر کرے، یعنی بھلا لگے، اس کی آنکھوں کو اچھا لگے، یعنی جیسے شائننگ والا ہوتا ہے نا زرد رنگ، یلو اور زردی رنگ کے بیچ کا۔ سوال پر سوال اس لیے کہ شاید منع ہو جائے کہ چھوڑو، یعنی چھوڑ دو مت کرو، مگر الٹا ان کے لیے مشکل اور بڑھتی گئی۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، اب کہتے ہیں کہ جاؤ اور اپنے رب سے پوچھ کر آؤ کہ وہ گائے کیسی ہو۔ ان البقرہ تشابہ علینا، ہمیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ ساری گائیں ہم کو ایک جیسی ہی ملتی جلتی لگتی ہیں، یعنی ٹھیک ہے ہم کو نظر آ گئی کہ جو بوڑھی بھی نہیں ہے جس کا رنگ بھی زرد ہے، لیکن پھر بھی ہم کو کنفیوزڈ ہے کہ ہم کو سب ایک جیسی لگ رہی ہیں، تو کھل کر بتایا جائے کہ وہ کیسی ہو۔ اور کیا کہتے ہیں، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور پتہ لگا لیں گے، یعنی ہم ضرور، جب کوئی شخص اللہ کا حکم سن کر عمل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا کرتے ہیں، اس کام میں آسانی کر دیتے ہیں۔ لیکن جب کوئی شخص اللہ کا حکم سن کر حجت بازی شروع کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کام کو بھی کیا کرتے ہیں، مشکل بنا دیتے ہیں۔ قرآن میں سورہ لیل کی آیت نمبر 5 سے 10 تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس شخص نے تقوی اختیار کیا، بھلائی کی تصدیق کی، تو ہم آسانیوں پر آسانیاں اس کے لیے، آسانیوں کی طرف آسانی کر دیتے ہیں، یعنی نیکی کا کام کرنا بھی اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ اور جس نے بخل کیا، جھٹلایا، نہ مانا، بے پرواہی برتی، تو اس کے لیے ہم اس کے لیے کام مشکل راستہ نکالیں گے، یعنی اس کے لیے اس کام کو مشکل کر دیتے ہیں۔ اور ہوا بھی یہی کہ ان کو گائے پانا بہت ہی مشکل ہو گیا۔ قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایسی گائے ہو جو یعنی متی نہیں ہو، یعنی کام میں نہیں لائی جاتی ہو، یعنی کمزور نہیں ہو کہ ہل چلا کر بے حال ہو چکی ہو، اور نہ وہ کھیت میں پانی پلاتی ہو، ولا تسقی الحرث،
مسلمۃ الاشیاء یعنی ایک مہارانی کی طرح کہ جو کچھ کام نہیں کرتی ہو، نہ کھیت میں پانی پلاتی ہو، نہ ہل جوتتی ہو، اور نہ کچھ ہو، صحیح سلامت ہو، اور ایک ہی رنگ کی ہو، کوئی دوسرے رنگ کا اس پر دھبا بھی نہیں ہونا چاہیے، یعنی کوئی اور یہ لا شیۃ فیہا، کوئی اور کلر کا اس کے اوپر دھبا نہیں ہونا چاہیے، ایک ہی کلر کی ہو۔ قالوا الآن جئت بالحق، کہنے لگے اب لایا ہے تو حق، اب ہمیں پوری بات سمجھ میں آئی ہے۔ فذبحوها، تو انہوں نے اس کو ذبح کیا، اور ذبح بھی کیسے کیا کہ ان کو خریدنی پڑی ایک گائے، کیسی کہ مثلاً ان لوگوں نے جب ڈھونڈنے نکلے تو ایک عورت تھی، اس کے پاس ایسی ہی گائے تھی جیسی یہ نشانی بتائی گئی ہے۔ اب جب اس کو پتہ چلا کہ یہ کسی بھی قیمت پر اس کو خرید لیں گے تو اس نے ایک شرط لگائی کہ جتنا یہ گائے کا وزن ہے اس کے برابر مجھے سونا دیا جائے گا تو میں اپنی گائے دوں گی۔ لیکن چونکہ اپنے لیے مشکل کھڑی کر چکے تھے، اس لیے ان کو کرنا پڑا کہ اتنا سونا دے کے، اتنا پیسہ دے کے اس سے وہ گائے کو خریدا گیا اور اس کو ذبح کیا گیا۔ تو یہاں پر یہی کہہ رہے ہیں کہ وما کادوا فذبحوها، تو انہوں نے اس کو ذبح کر دیا۔ وما کادوا یفعلون، اور وہ ایسا کرنے والے لگتے نہیں تھے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دین کا حکم سیدھا سادہ ہے، جب پتہ چلے تو کر لینا چاہیے، نیکی میں دیر نہیں کرنا چاہیے، ورنہ یا تو نیکی کا موقع چلا جائے گا یا نیکی کا کام کرنا مشکل ہو جائے گا۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نیک کام کرنے میں جلدی کرو، فتنے کی وجہ سے سیاہ رات کے اندھیروں کی طرح فتنے ایک کے بعد ایک آئیں گے، اس سے پہلے کہ وہ فتنے آ جائیں نیکی میں دیری مت کرو، کیونکہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اتنے فتنے ہوں گے کہ ایک شخص صبح اٹھے گا تو مومن ہوگا اور شام تک کافر ہو چکا ہوگا، صبح کافر ہوگا، شام تک مومن ہو جائے گا۔ اتنی تیزی سے لوگوں کے اندر تبدیلیاں آئیں گی، دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے اپنے دین کو بیچ ڈالیں گے۔ جیسے کہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو، یعنی موت سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھو، فقیر سے پہلے مالداری کو غنیمت سمجھو، اور بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھو، مصروفیت سے پہلے فراغت کو غنیمت سمجھو، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو۔ تو اس رکوع سے 2 بات ہم کو پتہ چلی کہ نیکی کے کام میں ٹال مٹول سستی نہیں کرنا چاہیے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ دوسرا کے فضول سوال بحث و مباحثہ دین کے معاملے میں بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن الاسلام ترکہ ما لا یعنی انسان کا اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ لا یعنی فضول باتیں چھوڑ دے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغلوطات سے بچو۔ اغلوطات کیا ہے؟ وہ مسائل جو واقع ہونے سے پہلے انسان پوچھنا شروع کر دے۔ مثلا ہوتا ہے نا بہت سے لوگوں کو، اگر ایسا ہوا تو میں گر جاتی تو، مجھے مار لگ جاتی تو، میرا پیسہ چوری ہو جاتا تو یہ آیا نہیں ہے ابھی اور اس سے پہلے ہی تم فضول کے سوال، اس کے منع کیا گیا۔ مثلا قیامت کے دن سورج مغرب سے نکلے گا تو پھر کیسے نکلے گا اور کیا ہوگا، تو یہ ساری چیزیں ہاں نالج کے لیے آپ وہ کر سکتے ہیں کہ ہاں قیامت آئے گی تو اس طرح سے سورج نکلے گا، لیکن جو چیز کے بارے میں ہم نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا ہے تمہارے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا ہے تمہارے لیے قیل وقال، 3 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا ہے۔ نمبر 1 قیل وقال، یعنی اس نے کہا، ایسا کہا گیا، ویسا کہا گیا، یہ ساری چیزیں فضول سوال۔ نمبر 2 مال کا ضائع کرنا، مال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ٹھیک ہے اپنے لیے استعمال کرو اور کھاؤ پیو، اچھے سے اچھا پہنو، اچھے سے اچھی حالت میں رہو تاکہ تم کو کوئی غریب مسکین نہیں سمجھے، لیکن اسراف مت کرو، یہ اللہ کو نہیں پسند ہے۔ نمبر 3 کثرت سوال، فضول جس بات سے نہ ہمارے دین کا تعلق نہ ہماری دنیا کا تعلق، نہ اس بات سے بعض لوگوں کو آپ دیکھو کہ فضول کی باتیں ایسی ایسی کرتے ہیں جن کا کوئی، اب پالیٹکس کے اوپر باتیں ہو رہی ہے، تمہارا پالیٹکس سے کیا مطلب، یعنی ابھی تم کو تو کوئی چیز کی نالج ہی نہیں ہے کہ کیا چیز ہے کیا نہیں ہے۔ تو
بہت ساری ایسی باتیں ہیں جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناپسند کرتے ہیں، لا یعنی باتیں، فضول باتیں۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور جب تم نے قتل کیا ایک نفس اور الزام ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے۔ شروع میں ہم نے جو کہا کہ وہ اس نے قتل کر دیا بھتیجے نے اور الزام لگا دیا بنی اسرائیل پر، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کے اور جب تم نے ایک نفس کو قتل کیا اور ایک دوسرے پر اس کا خون کا وہ ڈال رہے تھے یعنی الزام، واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ نکالنے والے ہیں، کھولنے والے ہیں جو تم چھپا رہے تھے۔ یعنی اس نے چھپا لیا تھا کہ میں نے کیا ہے، اور تاکہ دنیاوی فائدہ مل جائے، یہاں سے ان لوگوں کی دیت بھی مل جائے، وہاں سے مال بھی مل جائے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس چیز کو کھول کر بیان کر دیا یا وہ بتا دیا کہ جو تم چھپا رہے تھے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو گائے ذبح کی ہے اس کے بعض حصے کو مقتول کے اوپر دے مارو، یعنی گائے ذبح کرو، اس کا ایک ٹکڑا لو اور میت کے اس پہ مارو، اور مارنے کے بعد کیا ہوگا، وہ دوبارہ زندہ ہو جائے گا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح سے وہ ان لوگوں نے کیا، اس گائے کو خریدا، ذبح کیا، اس کا ٹکڑا لیا، اس سے مردے کو چاچا جو تھا اس کے جسم پر رگڑا یا مارا اس سے، جس کی وجہ سے وہ زندہ ہو کر اٹھا اور کہا کہ یہ میرے بھتیجے نے مجھے قتل کیا ہے، اور پھر وہ واپس ویسے ہی مر گیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اسی طرح اللہ زندہ کرتے ہیں یا کریں گے مردہ کو، کیونکہ ان لوگوں کا عقیدہ کیا تھا کہ عقیدہ آخرت درست کرنا مقصد تھا۔ اسی طرح جب تم مر جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تم کو دوبارہ اٹھا کھڑا کریں گے، کیونکہ مشرکین مکہ جو ہے وہ اس چیز کا انکار کرتے تھے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم جب مر جائیں گے اور ہماری قبروں میں ہماری ہڈیاں بوسیدہ اور پاؤڈر بن چکی ہوگی تو پھر ہم کیسے دوبارہ اٹھا کھڑا کیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ایک تو یہ کہ اس مردے سے قاتل کا پتہ معلوم کرنا تھا تاکہ تمہارا یہ جھگڑا ختم ہو، اور دوسرا تم کو دکھانا تھا کہ اللہ تعالیٰ جیسے اس مردے کو زندہ کر کے دوبارہ مار سکتے ہیں، ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام لوگ جو دنیا سے چلے گئے، چاہے کہ کروڑوں سال ہو چکے ہوں ان کو اپنی قبروں میں، ان کی ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہوں، ان کو قبر میں رہتے ہوئے ان کو ٹائم نہیں معلوم ہے کہ وہ کب سے قبر میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن ایک دن آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے جب کن کہیں گے تو کیا کریں گے، سارے لوگ اپنے قبروں سے اٹھیں گے اور سب میدان حشر کی طرف جائیں گے۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور اللہ دکھاتے ہیں تم کو اپنی آیتیں، اپنی نشانیاں، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ تو جس گائے کو ذبح کرنے کو وہ مذاق سمجھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے ان کا اتنا بڑا مسئلہ حل کر دیا، نہیں تو ایک دوسرے کو قتل کرتے رہتے شبہ میں اور ایک دوسرے کو مارتے اور ختم کرتے رہتے۔ پھر دوسری چیز اس میں یہ سمجھ میں آئی کہ گائے ذبح کریں گے تو ہم پر پتہ نہیں کہ ہم پر مصیبت نہ آ جائے، یعنی ہم جو جس گائے کی پوجا کیا کرتے تھے اب اس کو کہا جا رہا ہے کہ ذبح کرو، تو ایسا نہیں ہو کہ کہیں ہمارے اوپر کوئی مصیبت نہیں آ جائے، یعنی گو ماتا جو ہے وہ ہم سے ناراض نہیں ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اگر ایک لاش کو زندہ کر سکتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے سب کو پیدا کرنا کون سی مشکل چیز ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو قرآن میں بار بار مثالیں بیان کرتے ہیں کہ ہمارے لیے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کرنا جب تمہارا کوئی وجود ہی نہیں تھا، اس وقت ہم کو وہ پیدا کرنا مشکل نہیں لگا، تو ہمارے لیے تم ایک ماڈل موجود ہو دنیا میں، تمہارا ایک فگر بن چکا ہے، تمہاری ایک ماڈل بن چکی ہے، اب اسی ماڈل کو دوبارہ اٹھا کر کھڑا کرنا ہمارے لیے کون سا مشکل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے نا، ساری کائنات کو ایک اکیلے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور ایک وقت آئے گا کہ بیک وقت ایک ساتھ آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنے لوگ بھی دنیا میں آئیں گے ان سب کو ایک کن کہیں گے اللہ تعالیٰ، اور سارے لوگ کھڑے ہو جائیں گے اپنی قبروں سے اور دوڑ رہے ہوں گے میدان حشر کی طرف۔ پھر اس کے بعد کا جو قیامت کے دن کا معاملہ ہوگا، لما حاسبنا حسابا یسیرا، رب کے سب سے ان کے بارے میں ان کا حساب کتاب لیا جائے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہمیشہ یہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی نمازوں میں دعا کیا کرتے تھے، لما حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ کے رسول جن کو خوشخبری ہے کہ ان کے لیے کوئی حساب کتاب نہیں، وہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے آسان حساب لینا۔
تو ہم کو بھی کیا کرنا چاہیے کہ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا یا رب، اور دوسرا یہ کہ اللہم ادخلنا جنت بغیر حساب، اللہم ادخلنا جنت بغیر حساب۔ اللہ تعالیٰ ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہم کو بنانا کہ جو 70,000 قسم کے لوگ بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہم جعلنا منہم، اللہ ہم کو ایسے کام کرنے کی توفیق دے دے، اللہ کی ذات پر ایسا توکل اور بھروسہ ہم کو کرنے کی توفیق دے دے جس سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے اور خوشی خوشی کہہ دے اپنی رضا کے ساتھ کہ میں تم سے راضی ہوں اور بغیر حساب کتاب کے تم میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ آپ لوگوں کا ہوم ورک کا جو ہے وہ ڈال دیں گے گروپ پر انشاءاللہ باذن اللہ، گرامر کا جو بھی ہوم ورک ہے وہ کر کے اور پھر بھیجیے اس پر۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔